السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، کل ہم بات کر چکے ہیں کہ کس طرح مسلمان مدینہ منورہ سے نکل کر بدر کے میدان تک پہنچے، اور اسی طرح اس بارے میں بھی بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے مشرکین مکہ سے آ کر بدر کے میدان کی دوسری جانب یعنی جنوبی جانب پڑاؤ ڈال کر وہاں پر پہنچ گئے۔ تو آج بات ہوگی کہ یہ لڑائی کس طرح ہوئی۔ تو جناب، لڑائی 17 رمضان المبارک جمعے کے دن کو ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی قطاریں بنائیں، اور قطاریں بنانے کے بعد ان کو ترتیب سے سیدھا کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اور مسلمانوں کو اس سے سیدھا کر رہے تھے۔ ایسے میں ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ وہ صف سے، اس قطار سے تھوڑے سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو پیٹھ پر اس چھڑی سے مارتے ہوئے کہا، سواد پیچھے ہٹو۔ سواد رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیٹ سے جو قمیص تھی وہ اٹھائی اور اس کو کہا، تم مجھ سے بدلہ لو۔ حضرت سواد رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چمٹ گئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا، یا رسول اللہ، میں اس جنگ میں شہید ہونے سے پہلے، اس دنیا سے جانے سے پہلے چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کو مس کروں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چمٹ جاؤں، تو اس لیے میں نے ایسا کہا، میں آپ سے بدلہ لینا نہیں چاہتا۔ تو جناب، یہ صحابہ کرام کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ مدینہ منورہ سے 2 صحابی اس جنگ کے میدان میں پہنچے۔ وہ دونوں جب پہنچے تو صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، کیونکہ صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، جو دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوئے، لیکن ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں اس میدان تک کیسے پہنچے؟ ان دونوں نے کہا کہ راستے میں ہمیں مشرکین ملے، ان لوگوں نے ہمیں روکنا چاہا، لیکن ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ ہم لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، تم لوگ ہمیں جانے دو۔ اس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں جانے دیا۔ یہ بات یاد رکھے کہ یہ جو مشرکین تھے روکنے والے، یہ مدینہ منورہ کی جانب تھے، اور یہ قریش کے لوگ نہیں تھے۔ اگر قریش کے لوگ ہوتے تو پھر تو ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ تو اسی طرح ہوا کہ یہ دونوں صحابی جب یہاں پر پہنچے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ان دونوں نے وعدہ کیا ہے کہ یہ لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں سے کہا کہ تم دونوں لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم ایسی قوم ہیں کہ ہم وعدہ خلافی نہیں کرتے، دشمن سے کیا ہوا وعدہ بھی ہم اس کو نہیں توڑتے۔ تو اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کو پیچھے رکھ دیا اور ان کو لڑائی میں شریک نہیں ہونے دیا۔ پھر جب لڑائی شروع ہوئی تو دشمن کی طرف سے 3 شخص نکل آئے۔ ان میں سے ایک عتبہ تھا، یہ مکہ مکرمہ کا وہی سردار تھا جو کہ کل ابو جہل کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں خون بہا دے دوں گا، واپس چلو، لیکن آج یہ غیرت کے نام پر نکل آیا سب سے پہلے۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی شیبہ تھا۔ شیبہ یہ تقریباً 50 اور 60 سال کے درمیانی عمر کا شخص تھا، جبکہ عتبہ وہ بوڑھا تھا۔ اور تیسرا نوجوان وہ ولید تھا، عتبہ کا بیٹا، وہ نوجوان تھا۔ یہ تینوں مشرکین کی جانب سے نکل آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو للکارا۔ اب یہ للکار اس کو کہتے تھے مبارزت۔ مبارزت میں اس طرح ہوتا تھا کہ دشمن باقاعدہ نہیں لڑتے تھے، بلکہ ان میں سے 3 بندے نکل کر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے، اور 2-3 بندے جب وہ ختم ہو جاتے، ان میں سے ایک جانب والے ختم ہو جاتے، تو پھر لڑائی شروع ہو جاتی تھی۔ تو اس طرح سے 3 مشرکین نکل آئے۔ اب دوسری جانب سے مسلمان حضرت عوف رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معوذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نکل آئے۔ یاد رکھیے کہ یہ تینوں انصاری تھے، یہ مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ اب جب یہ تینوں صحابہ آگے آئے تو عتبہ نے ان تینوں سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم مدینہ منورہ کے فلاں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عتبہ نے جواب دیا کہ ہم تم لوگوں سے لڑنے نہیں آئے، ہمارے اپنے جو چچا زاد ہیں ان لوگوں کو آگے کرو۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں صحابہ کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا، اور حضرت
عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بوڑھے تھے تو ان کو عتبہ کے مقابلے پر آنے کا حکم دیا. دوسری جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 57 سال کی عمر کے تھے ان کو شیبہ کے مقابلے پر آنے کا حکم دیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 25 سال کے نوجوان تھے تو ان کو ولید کے مقابلے پر آنے کا حکم دیا. اس طرح سے اب مقابلہ برابر کا تھا. اور اب جب لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا. اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ولید کو ایک ہی وار میں وہیں پر ڈھیر کر دیا. جبکہ دوسری جانب حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ 65 سال کے تھے تو ان کے اور عتبہ کے درمیان مقابلہ چلتا رہا. آخرکار عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی مدد کے لیے دوڑے اور انہوں نے عتبہ کو ختم کر کے عبیدہ رضی اللہ عنہ کو پیچھے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا. حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اور عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں شہید ہوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہاں عبیدہ تم شہید ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات کہنے کے بعد انہوں نے چند اشعار کہے. یہ وہ اشعار تھے جو مکہ مکرمہ میں حضرت ابو طالب کہا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر مشرکین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آئے تو ہم اپنی بیویوں کو اپنے بچوں کو بھول جائیں گے اور ہم مرنے تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کریں گے. تو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار کہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ ابو طالب صاحب جو ہے ان کے ان اشعار کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں. کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں خون بہایا اور مرنے کے لیے تیار ہوئے. پھر یہ عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ بدر کے فتح کے بعد جب مسلمان واپس جا رہے تھے تو وہ راستے میں شہید ہوئے. اب ان تینوں کے مرنے کے بعد عتبہ شیبہ اور ولید کے قتل ہونے کے بعد لڑائی شروع ہوئی. لڑائی جب شروع ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی. وہ کیفیت بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا کر رہے تھے تو آپ کے شانوں پر جو چادر تھی کندھوں پر جو چادر تھی وہ گر جاتی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے تھے اور وہ چادر دوبارہ ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے فتح کا وعدہ کیا ہے, آپ خود کو اتنا تکلیف نہ دے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مصروف رہے. پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس خیمے سے اس چھپر سے باہر نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی میں مٹی اٹھائی اور کفار کی جانب پھینک دی اور شاہت الوجوہ کہا کہ چہرے بگڑ جائے ان لوگوں کے اور یہ مسخ ہو جائے اور ان کو شکست ہو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے نازل کیے. قرآن پاک میں سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین, کہ اس وقت کو یاد کرو جب تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, گڑ گڑا رہے تھے, تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول کی اور کہا کہ میں اب تمہاری مدد کروں گا بألف من الملائکۃ 1000 فرشتوں سے, یعنی 1000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد کروں گا. مردفین جو لگاتار آتے رہیں گے, مردفین لگاتار آنے والے فرشتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی مدد سے مسلمانوں کو فتح دی. اور اس بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی جب اس لڑائی میں ایک مشرک کے جانب جا رہے تھے اور وہ مشرک ان سے بھاگ رہا تھا تو انہوں نے ایک آواز سنی کہ کسی نے کوڑا مارا اس مشرک کو اور وہ مشرک زمین پر گر گیا. منہ کے بل گرنے کے بعد انہوں نے ایک دوسری آواز سنی, وہ یہ تھی کہ حیزوم آگے بڑھو. حیزوم جو ہے یہ نام ہے, حیزوم آگے بڑھو
یہ بات اس صحابی نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہی کہ میں جب اس مشرک کی جانب بڑھا تو ایک اندھیکھی طاقت اس نے اس مشرک کو کوڑے سے مارا اور پھر کہا حیزوم آگے بڑھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ حیزوم جو ہے یہ اس فرشتے کا گھوڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ حیزوم اس فرشتے کے گھوڑے کا نام تھا جو تیسرے آسمان سے مسلمانوں کی مدد کے لیے آیا تھا۔ تو اس طرح سے فرشتوں کی مدد سے مسلمان کفار پر غالب آ رہے تھے۔ دوسری جانب ابو جہل جو اس لشکر کا سردار تھا تو اس کے بارے میں دو چھوٹے صحابہ معاذ بن عفرا اور معوذ بن عفرا، عفرا ان کے والد کا نام تھا، تو یہ معوذ اور معاذ ان دونوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے چچا، ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل شخص جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت تکالیف دیا کرتا تھا، ہمیں دکھائے، ہم اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوا ان بچوں کے جذبے پر، لیکن اتنے میں سامنے سے ابو جہل گزرا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو اشارہ کیا کہ یہ رہا تمہارا وہ مطلوبہ شخص ابو جہل۔ یہ دونوں بھاگے اس کی طرف، لیکن اتنے میں ایک دوسرے نوجوان صحابی آئے، ان کا نام بھی معاذ تھا، لیکن وہ معاذ بن عمر تھے، ان کے والد کا نام عمر تھا۔ وہ ان دونوں سے آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زبردست وار ابو جہل پر کیا۔ زبردست وار جو کیا تو ابو جہل کو اس کے پاؤں پر مارا۔ اتنے میں اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا تھا تو وہ آئے اور اس نے حضرت معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر وار کیا اور ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ ہاتھ کٹنے کے بعد وہ صرف جلد کے ساتھ لٹکتا رہا۔ انہوں نے ہاتھ اپنے پاؤں کے نیچے رکھا اور اس کو اپنے جسم سے الگ کر دیا تاکہ وہ جنگ میں مداخلت نہ کرے اور وہ مشکل نہ بنائے۔ اس طرح سے وہ مطمئن ہوئے کہ اب انہوں نے جو وار کیا ہے جس کے ذریعے سے ابو جہل نیچے گر گیا تو اب ابو جہل جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں آتے ہی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چل دوڑے، اور حضرت معاذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابو جہل پر وار کیا اور وہ بھی یہ سمجھے کہ شاید ابو جہل کو انہوں نے قتل کیا ہے، تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے کے لیے چل دوڑے۔ یہاں پر معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے چھوٹے صحابی تھے، نوجوان تھے، تو انہوں نے وہی پر ابو جہل کا کام تمام کرنے کے لیے، کیونکہ ابو جہل ختم نہیں ہوا تھا، وہ آگے بڑھے لیکن وہ شہید ہوئے۔ جب وہ شہید ہوئے تو اس کے بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پر گھوم رہے تھے، انہوں نے ابو جہل کو دیکھا، ابو جہل کی سانس چل رہی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کے گلے پر اپنا پاؤں رکھا اور پھر کہا کہ کہاں گئی تمہاری وہ ہٹ درمی جو تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ابو جہل کا سر قلم کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ یہ دو چھوٹے صحابہ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاذ بن عفرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابہ جو ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہلے آئے اور ان دونوں نے کہا کہ ہم نے ابو جہل کو قتل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ ان دونوں میں سے ہر کوئی کریڈٹ لینا چاہتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کی تلوار دیکھی اور کہا کہ تلوار جس پر خون تھا تو وہ معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کہا تاکہ ان کا دل رکھ سکے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں نے اس کو قتل کیا ہے۔ اور پھر جب ابو جہل کا وہ ذرہ وہ آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا وہ تمام لباس معاذ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، جبکہ ابو جہل کا سر لانے والا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ابو جہل کی تلوار دی۔ تو اس طرح سے ابو جہل قتل ہوا۔ ابو جہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ابو جہل اس امت کا فرعون ہے، تو وہ قتل ہوا، اور اب مسلمان جو ہے دوسرے مشرکین کی جانب بڑھے اور ان کے ساتھ لڑ رہے تھے۔
اس لڑائی میں ایک اور واقعہ بھی پیش آیا تھا جو ایک ثبوت ہے اس بات کا کہ فرشتے جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ موجود تھے اور وہ کفار کے خلاف لڑے۔ وہ یہ کہ مکہ مکرمہ سے جب یہ لوگ نکلے تو ان کے ساتھ وہاں کا ایک شخص تھا سراقہ بن مالک۔ سراقہ بن مالک ایک سردار قسم کا شخص تھا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہجرت کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کر چکا تھا کہ یہ شخص مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑے گا۔ تو وعدے کو رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے اس نے مکہ مکرمہ والوں کے ساتھ جنگ میں شرکت نہیں کی، لیکن شیطان نے یہ محسوس کیا کہ مشرکین کے ساتھ اگر یہ شخص نہیں گیا جو کہ سردار ہے تو پھر مشرکین اپنے میں کمی محسوس کریں گے۔ تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں مشرکین کے ساتھ ہو لیا اور اس بدر کے میدان تک وہاں پر آ گیا۔ لیکن جب لڑائی شروع ہوئی اور فرشتے آ گئے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب پہنچ گئے تو جبریل امین کو شیطان نے دیکھ لیا اور شیطان بھاگتا ہوا سمندر کی جانب گیا، بحیر احمر کی جانب گیا۔ تو مشرکین نے اس کو بلایا کہ کہاں بھاگے جا رہے ہو سراقہ؟ اس نے جواب دیا کہ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ شیطان نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی مار سے میں ڈرتا ہوں، اور شیطان بھاگ نکلا۔ لیکن مشرکین سمجھے کہ یہ تو سراقہ بن مالک بھاگ گیا ہے، اور یہ ثبوت ہی کہ پھر جب مشرکین نے مکہ مکرمہ آ کر سراقہ بن مالک سے پوچھا کہ تم لڑائی سے کیوں بھاگ آئے، تو سراقہ نے کہا کہ میں تو لڑائی کے لیے گیا ہی نہیں۔ تو اس طرح سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس لڑائی میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو تھے وہ اس جنگ میں موجود تھے، اور مشرکین بھی یہ محسوس کرنے لگے اور ان کو بھی یہ سمجھ آئی۔ پھر اس کے بعد امیہ بن خلف یہ بھی مشرکین کا ایک سردار تھا۔ اس لڑائی میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور مشرکین بھاگے جا رہے تھے، دوسری جانب مسلمان مال غنیمت بھی جمع کر رہے تھے، تو ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ زرہ، یہ جو لباس ہوتا ہے جنگی، اس کو میں جمع کر رہا تھا، تو میں نے وہ اپنے کندھے پر اٹھائی ہوئی تھی، اتنے میں امیہ بن خلف دکھا۔ امیہ بن خلف جاہلیت کے زمانے میں ان کے دوست تھے۔ امیہ بن خلف نے ابو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ مجھے اپنا قیدی بناؤ، اب اگر مجھے قیدی بناؤ گے تو میں تمہارے لیے اس جنگی لباس سے زیادہ قیمتی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تم جب مجھ سے فدیہ وصول کرو گے، یعنی میری رہائی کے لیے جو پیسے میرے گھر والے دیں گے، تو وہ اس کی قیمت اس جنگی لباس سے زیادہ ہوگی، تو اس لیے تم مجھے اپنا قیدی بناؤ اور مجھے اپنی حفاظت میں رکھو تاکہ مسلمان مجھے قتل نہ کریں۔ تو امیہ بن خلف اور اس کا ایک بیٹا یہ دونوں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہو لیے اور مسلمانوں سے بچا کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ان کو لے کر آ رہے تھے۔ اتنے میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ میں تکالیف دینے والا شخص یہی امیہ تھا۔ یہ امیہ ان کا مالک تھا، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب غلام تھے تو ان کو بہت زیادہ تکالیف دیا کرتا تھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیہ کو دیکھا تو انصار کو بلایا کہ انصار آؤ، آج اگر یہ امیہ بچ گیا تو پھر میں یعنی بلال نہیں بچے گا، آؤ تاکہ اس کو قتل کرے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو تیز آواز میں کہا کہ یہ میرا قیدی ہے، اس کو کچھ نہ کہو، لیکن مسلمان آئے، بلال رضی اللہ تعالی عنہ بھی جھپٹ کر آئے اور امیہ بن خلف زمین پر گر گیا۔ جب گر گیا تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے اوپر جھک گیا۔ جب جھک گیا تو مسلمانوں نے میرے نیچے سے تلواریں مار کر امیہ بن خلف کو قتل کیا، اسی طرح اس کے بیٹے کو بھی قتل کیا، اور میرا پاؤں جو ہے جو ایڑی پر وہ بھی زخمی ہوا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے قصہ بتانے والے کو اپنی ایڑی بھی دکھائی کہ یہ وہ زخم ہے جو کہ مسلمانوں کی اس تلوار سے میرے پاؤں پر آیا۔ اور پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ بلال کا بھلا کرے، اس کی وجہ سے میرا قیدی بھی کیا اور وہ جنگی ساز و سامان جو ذرے تھی تو وہ بھی چلی گئی، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہ رہا۔ تو وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کا بھلا کرے، ان کی وجہ سے اس طرح ہوا۔
تو اس جنگ میں مشرکین کے سردار اس طرح سے قتل ہوئے اور پھر مشرکین بھاگتے ہوئے مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے اور مسلمان ان کا پیچھا کرتے رہے۔ مسلمانوں کی فتح جب مکمل ہوئی تو اب مسلمانوں نے آ کر اپنے شہداء کو جمع کرنا شروع کیا۔ شہداء کی تعداد 14 تھی، جن میں 6 صحابہ مہاجرین کے تھے اور 8 صحابہ وہ انصار کے تھے، اور اس طرح سے یہ لڑائی ختم ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے جو مقتولین تھے، 70 مرنے والے تھے ان میں سے اور 70 ان میں سے قیدی تھے، تو جو 70 مرنے والے تھے ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ان کو جمع کر کے بدر کے اس کنویں میں ڈال لے جو کہ بنجر ہے، جس میں پانی نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں کی جانب جا کر اس کے کنارے کھڑے ہوئے اور ان مشرکین پر آواز لگائی کہ تم ہی وہ لوگ ہو کہ لوگوں نے میری تصدیق کی لیکن تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں نے مجھے جگہ دی لیکن تم لوگوں نے مجھے اپنے علاقے سے نکال دیا، اور لوگ میری حفاظت کرنے لگے اور میرا ہاتھ تھامنے لگے، جبکہ تم لوگوں نے مجھے ایذائیں پہنچائی، مجھے تکالیف پہنچائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے درد بھرے لہجے میں یہ الفاظ کہے اور پھر صحابہ کرام کی جانب واپس چلے گئے۔ پھر صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے میدان میں 3 دن تک رہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت تھی کہ جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو فتح حاصل ہو تو آپ اس جگہ پر 3 دن ٹھہرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور اسی طرح اگر کوئی خطرہ ہوتا مشرکین کی جانب سے کہ ہو سکتا ہے مشرکین واپس چلے آئے تو وہ خطرہ بھی ختم ہو جاتا تھا اور مشرکین پہنچ جاتے تھے اپنے علاقے۔ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 صحابہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ بھیجا تاکہ وہ مدینہ یہ خبر پہنچائے کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی اور وہ مال غنیمت بھی ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ رہے ہیں۔ تو یہ غزوہ بدر کی وہ فتح تھی جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا، اسلام کی پہلی لڑائی تھی مشرکین کے ساتھ، ایک باقاعدہ لڑائی جس سے دنیا پر واضح ہو گیا، عرب لوگوں پر واضح ہو گیا کہ اسلام حق ہے، سچ ہے۔ کہاں 313 اور کہاں پر 1000 کا لشکر جو ساز و سامان سے لدا بھرا وہ آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دی 313 کے ذریعے سے، تو اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن کے بعد مدینہ منورہ واپس چلے گئے۔ اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ختم ہوتی ہے، بدر کا جو واقعہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور دیکھیے گا سیرت سے متعلق ہماری اگلی ویڈیوز۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔